ایک اور سوال دریافت فرمایا کہ کسی غریب حافظ قرآن کی مدد کی خالص نیت کے ساتھ اس کی مالی مدد کی جا سکتی ہے جبکہ وہ مسجد میں تراویح پڑھا رہا ہو؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے حنفیہ کے نزدیک تراویح پہ اجرت لینا حرام۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی حافظ نے تراویح کی میں یہ طے کیا کہ اتنے پیسے لوں گا تو نہ اس کی نماز ہوئی نہ نمازیوں کی نماز ہوئی، بس کھڑا ہی ہونا ہوا۔ بعض حضرات نے اس کی توجیح یہ کی ہے کہ اس کا وقت چونکہ آپ نے روکا ہے، 1 مہینے کے لیے اسے پابند کیا ہے تو وقت کی اجرت دینی چاہیے، لیکن ہمارے حضرات نے نہیں مانا۔ وہ کہتے ہیں چھوٹی صورتوں سے پڑھو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ حافظ رکھو، حتیٰ کہ اس نے بھی کچھ نہیں کہا حافظ نے اور کمیٹی مسجد کی انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا، لیکن دونوں کو پتہ ہے میری خدمت ہوگی اور یہ لوگ کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کوئی تراویح نہیں ہوئی تمہاری، بس رات جگہ ملا اور کھڑا ہونا ملا۔ اس لیے تراویح میں ہمیشہ چھوٹی صورتوں سے پڑھ لے، پرواہ نہیں ہے، لیکن مساجد میں یہ جو کاروبار ہے نا، نمازی ثواب ہی نہیں اس کا۔ اب آ گیا آپ کا مسئلہ، اصل مسئلہ یہ ہے کہ نماز پڑھی، پتہ ہے حافظ صاحب غریب ہیں اور حافظ کو توقع بھی نہیں ہے کچھ بھی، اور چپکے سے اس کی مدد کر دی، نہ وہ آپ کو جانتا ہے نہ آپ اسے جانتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، کر دیجئے۔ کیوں ہم کسی کو خیر سے محروم کریں؟ کیوں ہم کہیں کہ اس کو پیسے نہ دو؟ مذہبی جتنے لوگ ہیں نا، ان کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اسباب اور وسائل میسر نہیں۔ اللہ کی یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ہے احسروا فی سبیل اللہ، جن لوگوں نے اپنے آپ کو میری راہ میں پابند کر دیا ہے اور معاش کے کمانے کی انہیں فرصت نہیں ملتی، یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، وہ اتنے پاک لوگ ہیں کہ دستے سوال دراز نہیں کرتے، ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور ان کے حالات سے ناواقف آدمی یہ سمجھتا ہے کہ تو بہت مالدار ہیں۔ اللہ نے فرمایا تعرفہم بسیماہم، تم ان کی زندگی کے حالات پہ غور کرو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ شخص سوال نہیں کرتا لیکن ہے مستحق۔ آگے اب کیا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم اسے جنت دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے، اللہ نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ نیکی کرو اور اللہ جانتا ہے تمہیں کیا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کہ یہ کہہ دینا کہ ہم پہ چھوڑ دو، کمال ہے، اس کو ہم پہ چھوڑ دو، ہم تمہیں کیا دیں گے، ہم پہ چھوڑ دو۔ یہ تو شہنشاہوں کی بات ہے نا کہ ہم کیا دیں گے۔ اس لیے یہ جتنے بھی دینی حلقے ہیں، اس سے قطع نظر کہ وہ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے احوال بتاتے ہیں کہ اس طرح قرض میں دبے ہوئے ہیں، یہ بیچارے کس طرح دین کو اگلی نسل تک منتقل کر رہے ہیں۔ ضرور مدد کرنی چاہیے۔ عمرے سے بہتر ہے کسی آدمی کی مدد کرے جو عمروں کا شوق ہوا ہوا ہے نا، ابھی سمت کو جسے دیکھو عمرہ، جسے دیکھو عمرے کی لت لگ گئی ہے، یہ پیسے اللہ کے کسی بندے کو دے دو یار، اس کی بچیاں ہیں گھر بیٹھی ہوئی ہیں، حافظ ہے، اس کا بیٹا ہے، نہیں پڑھ سکتے۔ اتنے ٹیلنٹڈ بچے میڈیکل کالج میں آتے ہیں، انجینئرنگ یونیورسٹی میں آتے ہیں، ٹاپ کے بچے، کون دے 10 لاکھ روپے فیس اور 8 لاکھ روپے؟ نتیجہ یہ کہ اس بچے کے دل پہ جو گزرتی ہے نا، اور باپ کے ہوئے وہی جان سکتا ہے جس نے اپنے بچے کو محنت سے پڑھایا اور آگے پیسے نہ۔ عمرے پہ جانے کی بجائے یہ 5 لاکھ اسے دے دے کہ اپنے بیٹے کو داخل کرائیں، پڑھائیں، معاشرے میں ایک اچھا فرد بنے گا، معاشرے میں ایک اچھا ایجوکیٹڈ پرسن آ جائے گا۔ جتنا ہم کر سکتے ہیں اسی کے مکلف ہے نا۔ یہ کیا طریقے لوگوں نے اپنا رکھے؟ یہ دین کی جو حقیقی روح ہے اس کے برعکس۔ وہ جو تیسرا طبقہ ہے نا، دیوبند اور بریلی کے علاوہ، ان کا حال یہ تھا کہ شاہ فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ آخری بڑے لوگوں میں سے ہیں ہندوستان کے، سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے۔ شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کو ان سے خلافت ملی تھی،
اور اسی طرح سیال شریف والوں کی خلافت بھی حضرت سے ہی تھی، پھر سیال سے گولڑا کی گدی، انہیں خلافت ملی تھی۔ حضرت فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حج کا ارادہ فرمایا، فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت مرید اور بڑا وسیع سلسلہ، بہادر شاہ ظفر مرید۔ لطیفہ یاد آیا، سناؤں کہ نہ سناؤں؟ وقت کیا ہو گیا ہے؟ چلو ابھی وقت ہے۔ ایک آدمی آیا، اس نے ایک تھیلی پیش کی، تو حضرت نے رکھ لی، کمرے میں گئے تو ایک کونے میں ڈال دی، پوٹلی پڑی ہوئی تھی۔ تو ایک پٹھان آ گئے اور پٹھانوں نے حضرت کے جسم مبارک کو دبانا شروع کیا۔ پھر اگلے دن ایک پٹھان آیا، اس نے کہا حضرت بس جاتا ہوں اب، صوبہ سرحد میں اس کے جگہ کا نام بتایا، کہنے کا حضرت ایک نصیحت آپ کو کروں۔ حضرت فرمایا خان صاحب فرمائیے۔ اس کا حضرت پٹھانوں کو کبھی بیعت نہ کرے، کہ سینکڑوں پٹھان بیعت، وہ کیوں؟ کہنے لگا یارا کل تمہارا جسم دباتے ہوئے کئی بار خیال آیا کہ خنجر ماروں اور یہ جو تھیلی پڑی ہے لے کے بھاگ جاؤں۔ اس کا حضرت پٹھانوں کو بیعت نہ کرنا، یہ پیسہ جو ہے نا وہ پٹھان کو شیخ کو ذبح کرنے پہ مجبور کر دے۔ شاہ فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اولیاء کرام میں سے، ان کی قبر اب بھی ہے، جہاں حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے، اسی میں بہت کافی قبریں ہیں، ان میں وہاں حضرت فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سب سے مل ملا کے سامان باندھ کے تانگے پہ رکھا، سلام کر کے تانگے میں بیٹھے۔ ایک بوڑھی عورت آئی اور اس سے کہا حضرت ایک بات کہنی ہے۔ فرمایا کہو۔ اس سے کہا حضرت بیٹی کی شادی ہے اور ہے کچھ۔ حضرت فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ نے ہاتھ ڈالا اور جو کچھ باکس میں رکھا ہوا تھا اس سب نکال کے پیسے دیے، فرمایا بیٹی کی شادی کر لو، اچھا بھئی پھر حج کو چلے جائیں گے، سامان اتروا۔ یہ اللہ کے حقیقی دوست تھے، انہیں پتہ تھا کہ انسانوں کی مجبوریاں کیا ہیں، انسان کا دکھ کیا ہے۔ اللہ نے اس کائنات میں سب سے اچھی چیز، بیسٹ پاسبل چیز انسان کو پیدا کیا، اس سے بہتر چیز ابھی تک تو اللہ نے بنائی نہیں۔ حق تعالی شانہ چاہیں تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ انسان سب سے اچھی چیز خدا نے بنائی ہے۔ ہمیں ان انسانوں کی قدر کرنی چاہیے، ان انسانوں کے مسائل حل کرنے چاہیے، اور مذہب اور نسل سے اوپر اٹھ کے، کافر ہے تو یار وہ جانے، اس کے کام جانے، ہمیں اس کو بچانا ہے، حربی کافر تو نہیں ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اصول تھے وہ دیکھنے چاہیے۔